واقعہ کربلا کے بعد اہم ترین واقعات میں مختار سقفی کا کوفہ پر تسلط قائم کرنا اور قاتلین حسین علیہ السلام کو کیفر کردار تک پہنچانا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بڑھتے ہوئے اموی ظلم و ستم کو کھلا چیلنج دینے میں مختار سقفی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مختار سقفی نے قاتلین امام حسین علیہ السلام اور خان وعدہ رسالت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ایک ایک فرد کو گرفتار کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا، مگر ہماری تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے محسنوں کی بے قدری کرتے ہیں۔ مختار سقفی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو اور فرمایا ہو کہ مختار سقفی نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے، ہمارے قاتلین کا بدلہ لیا ہے، ہماری بیواؤں کی اور ہمارے یتیموں کی داد رسی کی ہے، اس شخص کو واقعہ کربلا کے بعد چند سالوں کے اندر ہی عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا گیا اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کی بیویوں کے ساتھ بھی نہایت دل سوز سلوک کیا گیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کہ محسن اہل بیت کہلایا جانے والا مختار سقفی اس قدر دردناک اور عبرتناک انجام سے دوچار کیوں کر ہوا؟ مختار بن ابی عبید سقفی کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، جو طائف کا ایک معروف اور با اثر اور طاقتور قبیلہ تھا۔ مختار سقفی کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی ابتدائی اسلامی فتوحات میں ایک نامور اور طاقتور سپہ سالار کے طور پر جانے جاتے تھے اور جنگ جسر میں شہید ہوئے تھے۔ مختار سقفی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا شوہر تھا، یعنی مختار سقفی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد تھا اور عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک قد آور صحابی کا بہنوئی تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مختار سقفی کو عبید اللہ ابن زیاد کی قید سے رہائی دلوائی تھی۔ واقعہ کربلا میں مختار سقفی کی غیر حاضری کے متعلق شیعہ مؤخذ میں اور مصادر میں روایات درج ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ آ کر کوفیوں سے ان کی بیعت لینا شروع کی تو مختار سقفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو مختار سقفی کے اس مددگار رویے کے بارے میں پتہ چلا تو عبید اللہ ابن زیاد نے مختار سقفی سمیت اور بھی بہت سے کوفیوں کو پابند سلاسل کر دیا تاکہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر سکیں۔ چنانچہ واقعہ کربلا میں مختار سقفی کا غیر حاضر ہونا یہی وجہ تھی کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھا، اور واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مختار سقفی کو عبید اللہ ابن زیاد کی قید سے رہائی دلوائی تھی، اور قید سے رہا ہونے کے بعد مختار سقفی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ قاتلین حسین علیہ السلام کو چن چن کر قتل کرے گا، جس پر مختار سقفی نے منع عمل بھی کیا اور خولی بن یزید، شمر بن ذیل جوشن اور دیگر بہت سے قاتلین حسین علیہ السلام کو چن چن کر قتل کروا دیا۔ کوفہ پر تسلط قائم کرنے کے بعد قاتلین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی چاہتا تھا کہ اب اس کا تسلط زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ پائے گا۔ مختار سقفی بخوبی جانتا تھا کہ اگر اس کو اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط سے مضبوط کرنی ہے اور کوفہ سے بھی آگے اپنی سیاسی قوت کو وسیع و عریض کرنا ہے اور عوام خصوصاً شیعان علی علیہ السلام کے دلوں میں حقیقی مقبولیت حاصل کرنی ہے، تو مختار سقفی کو کسی نہ کسی طرح سے کسی عظیم روحانی شخصیت بالخصوص خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی مقصد کے تحت مختار سقفی تاریخی روایات کے مطابق سب سے پہلے اس نے امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، کیونکہ کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد اہل بیت اطہار کے زندہ امام اور روحانی مرکز امام زین العابدین علیہ السلام ہی تھے۔ تبری، ابن اسیر، بلازری، ابن سعد مسعودی، شیخ مفید، علامہ مجلسی اور دیگر شیعہ اور بہت سے سنی مورخین نے مختلف انداز میں اس باب کا ذکر کیا ہے۔ روایات کے مطابق مختار سقفی نے اپنے نمائندے اور ایلچی اور خطوط کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ بنو امیہ کے ظالموں سے انتقام لینا چاہتا ہے، قاتلین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سزائیں دینا چاہتا ہے
اور چاہتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس کی تحریک کی تائید فرما دے تاکہ عوام اسے اہل بیت اطہار کی مرضی سمجھے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا مزاج اس دور میں براہ راست سیاسی قیادت کی بجائے صبر، عبادت، علمی تربیت اور امت کی روحانی اصلاح کی طرف زیادہ مائل تھا۔ کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد بنو امیہ کی طرف سے ان کی سخت نگرانی بھی کی جاتی تھی، اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کھل کر کسی سیاسی بغاوت کی سرپرستی قبول نہیں فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی کے نمائندے کو صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہیں نہ حکم دیتے ہیں اور نہ اس امر سے منع فرماتے ہیں، یعنی نہ مکمل تائید فرمائی گئی اور نہ کھل کر مخالفت۔ شیعہ مصادر میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذیل جوشن، حرملہ اور دیگر قاتلین کربلا کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر کر مدینہ منورہ روانہ کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ مختار ثقفی کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس نے ہمارا انتقام لیا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، تاہم محققین کے نزدیک امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا مختار ثقفی کی سیاسی حکومت کی توثیق نہیں بلکہ قاتلین حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے عمل پر اظہار اطمینان تھی۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی خود کو مختار ثقفی کی اس تحریک کا اعلانیہ سرپرست ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ مختار ثقفی چونکہ جانتا تھا کہ کھلی بیعت یا واضح تائید اسے حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی کو فوراً بدلنے کا فیصلہ کیا اور حکمت عملی کو بدلتے ہوئے محمد ابن حنفیہ کی طرف رجوع کیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ سے تھے اور اس وقت اہل بیت اطہار سے نسبت رکھنے والی ایک بڑی شخصیت بھی سمجھے جاتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنی تحریک کو محمد بن حنفیہ کی نمائندگی کے نام سے پیش کیا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ محمد بن حنفیہ کے نائب ہیں اور انہی کے نمائندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں ایک گروہ بعد میں کیسانیہ کے نام سے معروف ہوا، جو کہ محمد بن حنفیہ کو اپنا امام ماننے لگا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ کو خطوط لکھے اور مالی اور سیاسی طور پر اپنی حمایت کی ان سے درخواست بھی کی۔ محمد بن حنفیہ نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرز پر نہ تو اس کی کھل کر حمایت کی اور نہ تردید کی اور نہ ہی مکمل اعلانیہ قیادت قبول فرمائی۔ بعض شیعہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی خوشی ہوگی، مگر انہوں نے خود کو مختار ثقفی کی ہر سیاسی حکمت عملی کی ذمہ داری سے مستثنیٰ کر لیا تھا اور کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لی۔ یہی ابہام مختار ثقفی کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوا، کیونکہ وہ عوام میں یہ تاثر قائم رکھ سکتا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی نمائندگی کر رہا ہے، جبکہ اہل بیت اطہار خود براہ راست حکومتی اور سیاسی تنازعات میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ بعض سنی مورخین کے مطابق مختار ثقفی پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے محمد ابن حنفیہ کے نام کو سیاسی فائدے اور اثر رسوخ اور طاقت کے لیے استعمال کیا، جبکہ شیعہ مورخین کا ایک بڑا طبقہ یہ بات مانتا ہے کہ مختار ثقفی نیت کے اعتبار سے مخلص تھا اور اس کا اصل مقصد انتقام حسین علیہ السلام تھا، اگرچہ اس کی بعض سیاسی تدابیر قابل بحث رہی ہیں۔ محترم دوستوں، واقعہ کربلا کے بعد جب چند سال کے اندر ہی یزید بن معاویہ عبرتناک اور شرمناک موت سے دوچار ہو گیا تو مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے کثیر تعداد میں مسلمان عبداللہ بن زبیر کی بیعت بھی کر چکے تھے، جبکہ دوسری جانب مختار ثقفی بھی اپنے تسلط کو اور اپنی سلطنت اور حکومت کو وسیع کرنے کے لیے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے میں تھا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور ان کو ٹکر دینے کی کوشش کی، تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی موصب بن زبیر کے ذریعے مختار ثقفی پر حملہ کروا دیا اور مختار ثقفی کو گرفتار کر کے اس سے قتل کر دیا گیا۔
بعض روایات کے مطابق موصب بن زبیر نے مختار ثقفی کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا اور اس کے ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیے گئے اور کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے گئے، اور مختار ثقفی کی 2 بیویوں میں سے اس کی ایک بیوی کو اسی وقت قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے مختار ثقفی کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مختار ثقفی کی دوسری بیوی کو اسی لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس نے مختار ثقفی کو جھوٹا اور کاذب قرار دیا اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ مختار ثقفی دعوی نبوت کرتا تھا۔ مختار ثقفی کی اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو تاریخ میں مختار ثقفی کی اولاد کے بارے میں کوئی واضح تفصیلات سامنے نہیں آتی۔ مختار ثقفی کی اولاد ابہام کا شکار ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر سے شکست کھانے کے بعد اور اموی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی وجہ سے مختار ثقفی کی اولاد کو نہایت کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں مختلف خطوں میں روپوش ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آج کے دور میں مختار ثقفی کی اولاد کی باقیات کے بارے میں صحیح اور مستند روایات کو بیان کرنا یا ثابت کرنا ایک مشکل امر ہے۔